اور پاکستان جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت سے معاملات میں تو امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے، بہت ایڈوانس ہے۔ امریکہ میں آج تک کوئی عورت پریزیڈنٹ نہیں بنی، دیکھیے ہم کتنے ایڈوانس ہیں، ہم 2 دفعہ بنا چکے عورت کو۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ ترقی کا یہی حال رہا تو عورتوں کے ہاتھ میں سارے نظام آ جائے گا۔ اور مگر ہاں امریکہ اس میں نمبر لے گیا کہ یہاں مسلح پر بھی امامت کے لیے عورت آگے آ گئی، پتہ نہیں کہاں پہ، نیو یارک میں یا کہیں پہ۔ واہ، آپ تصور تو کریں، عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے، عورت امامت کر رہی ہے، پہلی دوسری تیسری صفوں میں سب عورتیں کھڑی ہیں، مرد اور سب سے آخر والی صف میں مرد کھڑے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ تو یہ بھی بات سمجھاؤں، لیکن میں اپنی بات کو وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ آئی ڈی کا زمانہ ہے، اگر عورت پہچانی جاتی ہے تو آج بھی مرد کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا میں آج بھی اگر کوئی قوم پہچانی جاتی ہے، قوموں کی آئی ڈی ہے ان کا نبی اور پیغمبر، ساری دنیا میں۔ آپ کس نبی کے فالوور ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ کے، یا حضرت موسیٰ کے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا کسی اور کے؟ آئی ڈی کیا ہے؟ اور آپ کی آئی ڈی آپ آزما لیں، ہماری آئی ڈی صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلال۔ اس کے بغیر پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں ہماری حیثیت کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو امیگریشن کے لیے آپ اپنی آئی ڈی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ بتائیں، آپ کہیں میری آئی ڈی ہے غلام احمد قادیانی، تو جو کام 6 برس میں نہیں ہوگا وہ آپ کو 6 دن میں مکمل ہو کے مل جائے گا۔ معلوم یہ ہوا وہ بھی جانتے ہیں کہ محمد کے آئی ڈی والے کون لوگ ہیں، اور جن لوگوں کی آئی ڈی محمد نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اسی لیے ان کو رعایات ہے، اسی لیے ان کو مراعات ہے۔ یہ مراعات، یہ رعایتیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری آئی ڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آئی ڈی ہماری حضور کی ذات گرامی ہے، لیکن آپ اور ہم جانتے کتنا ہیں اپنے نبی کے بارے میں؟ میرے دوستو، ہمیں شرم آئے گی۔ میں ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب میں تھا، 2-2.5 مہینے وہاں رہا۔ وہاں پر بھی جیسے آپ بیٹھے بیان سن رہے، بہت سے اجتماعات ہوئے وہاں پر، ریاض میں، مکے میں، جدے میں۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا تم مکے میں رہتے ہو، مدینے میں رہتے ہو، تم اپنے نبی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے جتنا امریکہ میں رہنے والا مسلمان جانتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ جانتا۔ کیوں؟ مکے چلے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے، مدینے چلے گئے، وہاں جا کے 1-2 دن حاضری دے کے آ گئے، بس سمجھتے ہیں سارا دین حاصل ہو گیا۔
وہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو ہے گھر ہند میں سجدے کی اجازت. لوگ کہتے ہیں جی امریکہ کے اندر اور دیکھیے کیا آزادی ہے, کیا نمازیں ہو رہی ہیں ہر جگہ. ملا کو ہے گھر ہند میں سجدے کی اجازت. اقبال کہتا ہے ملا کو ہے گھر ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہونا کچھ اور ہے, نماز پڑھنے کی آزادی کچھ اور ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہاں امریکہ میں نماز کی آزادی تو ہے, لیکن اسلام کی سربلندی اس دن ہوگی جس دن اذان کی بھی آزادی ہوگی. اس لیے کہ آپ امریکہ میں اذان تو دے کے دکھائیں. آپ جیسے اپنے ملکوں میں اذان کی آوازیں سنتے ہیں, اس ملک میں تو دے کے دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنا, اس میں کوئی حکومت اور کوئی ایڈمنسٹریشن مداخلت اس لیے نہیں کرے گا, آپ کا یہ پرسنل معاملہ ہے. اور باہر کوئی ڈسٹرب نہ ہو, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. تو لہذا ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے اگر آپ چار دیواری میں نماز پڑھتے ہیں. آپ ہماری پبلک کو ڈسٹرب نہ کریں اذان 5 وقت اللہ اکبر کہہ کے نہیں, کس کی اجازت. اور لوگ بھی کمال کرتے ہیں. امریکہ میں آتا ہوں, اب کہیں پہ کسی جگہ نماز پڑھنی ہے, سفر کر رہے, اچھا بھائی کوئی کونا تلاش کر لو, وہاں پہ جالباز بچھا کے پڑھ لے نماز. اب پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی اذان دے دوں. مطلب یہ ہے کہ اگر منع کریں گے تو مولوی صاحب کی گردن پہ, اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی دے دو اور پکڑے گئے پھنسے تو مولوی صاحب سے ہم کہے صاحب یہ تو ان سے پوچھ کر نہیں کیا, ہم تو ان کے فالوور ہیں. تو سب کو گردن موٹی جو ہے مولوی صاحب کی نظر آتی ہے, وہ چیلے کی طرح. صاحب آزاد دے دیں. آپ کیوں پوچھتے ہیں, آپ کیوں کسی سے انکار کرواتے ہیں, آپ کیوں یہ رسک لیتے ہیں. آئیے آپ کو مسئلہ بتا دوں. مسئلہ یہ ہے اذان دینا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اذان دینا سنت ہے. لیکن سنت کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ جیسے بہت سے لوگ سنتوں کو چھوڑتے ہیں. ارے صاحب سنت ہے چھوڑیے, مولوی صاحب. اب یہاں پر یہ امریکہ میں بس لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے. کیا کروں, پہلی دفعہ آیا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کچھ نہیں کہہ رہا, اگلی دفعہ آؤں اور پھر اگر آپ مجھ سے امریکہ والے مزاج میں اگر گفتگو کریں گے تو میں بھی پھر آپ سے پاکستان والے مزاج پہ گفتگو کروں گا. بات خام خان اذان دے دیں صاحب, ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سوال ہے اور کوئی. اذان سنت ہے, اور سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو, کوئی حرج نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر اس سنت کے ادا کیے بھی نماز پڑھ لی ضرورت نہیں. ویسے بھی میرے خیال میں میری آواز لیڈیز بیٹھی اچھا لیڈی. اگر کسی نے بغیر اذان کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے, لیکن
اذان دینا سنت ہے، لیکن ایک بات سنت کا مطلب پھر بار بار کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ سنت ادا کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں صاحب بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟ اب آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ کیا ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ آپ نہیں اوڑھنا چاہتے مت اوڑھیں، پوچھتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کہ تم کہتے ہو بغیر ٹوپی کے، میں کہتا ہوں بغیر کپڑوں کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ننگے سر نہیں، ننگا بدن اگر پورا ہو اور نماز پڑھ لے پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کب، کیوں، کیسے؟ ایک آدمی دریا کے کنارے نہا رہا ہے، کپڑے اتار کے اس کے کوئی کپڑے اٹھا کے لے گیا ہے، نکلا تو کپڑے لے، برہنہ ہے، ننگا، سورج کو دیکھتا ہے تو غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کپڑوں کے انتظار میں عصر کی نماز کو قضا نہ کرو، جیسے ہو ایسے ہی نماز ہو۔ لیکن ہاں بدن کو چھپانا پھر بھی ضروری ہے۔ اب تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر ننگے بدن نماز پڑھتے ہو تو کھڑے ہو کے نہ پڑھو، اس لیے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو گے تو پھر بھی بدن چھپ جائے۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو میں نے بتایا کہ ننگے بدن بھی ہو جاتی ہے۔ اصل بات جو ہے یہ، کیوں آپ ننگے سر رہنے، آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے اگر دیا کہ سر پہ اگر تم نے ٹوپی اوڑھی تو تمہیں مالی خولیا ہو جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کہا کہ آپ کو آسٹریلیا کا دورہ پڑ جائے گا ٹوپی اگر اوڑھ لی 1 منٹ کو بھی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف اس وجہ سے کہ صاحب کچھ تو پتہ چلے، جب ہم پاکستان جا کے ننگے سر نماز پڑھیں تو ذرا لوگ بھی تو پہچانے کہ بھائی امریکہ سے آ رہے ہیں، کوئی تو ہمارے اندر سرخاب کا پر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اس قسم کے سوالات جو ہیں، اذان سنت ہے، لیکن اذان کیسی سنت ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ نماز ایسی، اذان دینا ایسی سنت ہے اگر کسی نے اذان دینی شروع کی اللہ اکبر اور کسی نے آ کے آپ کو روکا، خبردار یہاں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، سنت ہے، لیکن آپ نے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس نے روک دیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے یہ ہے تو سنت، لیکن اب اس سنت کو قائم کرنا ہر مسلمان عورت پر، مرد پر، بچے پر، جوان پر، بوڑھے پر یہ فرض عائد ہو گیا کہ اب اس اذان کو جو روکا گیا تھا اب سب مل کے قائم کرو، اور اگر سب کو جان دینی پڑے تو سب اپنی جان قربان، ایسی اس کا مطلب یہ ہے، آتا ہے حدیث، بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، عظمت والی جگہ ہے، لیکن انسان کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی عظمت
بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے. کیسے؟ اگر بیت اللہ کی دیوار میں کوئی آدمی بند ہو جائے اور وہ بیت اللہ کی دیوار گرائے بغیر اس کی جان بچانا ممکن نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ بتائیں گے فقہاء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کی دیوار گراؤ، انسان کی جان بچاؤ اور بیت اللہ کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کرو. یہ ہے انسان کی عظمت. لیکن بیت اللہ کی عظمت سے انسان کی عظمت، اور انسان کی عظمت سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کی، ایک بزرگ تھے، وہی چاہتے تھے کہ یہ جو بددماغ ہمارا شہزادہ ہے اس کو کوئی دین کی کوئی بات پہنچا دو. چنانچہ جب جاتے تھے وہ دربار راستے میں روکتا تھا کہ صاحب نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ اہلیہ تو دیکھیں، آپ اپنے کپڑے تو دیکھیں، آپ اپنے جوتے تو دیکھیں، آپ اپنے اہلیہ تو دیکھیں، نہیں جا سکتے. خیر وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو تھا دربان جو تھا دروازے پہ، اس کو ذرا کچھ نیند کا جھونکا آیا. یہ ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ سو رہا ہے. یہ ایک دم دوڑ کے چلے گئے، اندر گھس گئے محل میں. وہاں محل میں جو گھسے تو وہ شہزادہ جو تھا اس کے ہاتھ پہ کتے کی زنجیریں تھیں، ایک ادھر دو، اور وہ ٹہلا رہا تھا. یہ پہنچے اور جاتے ہی اس کے سامنے کہا کہ السلام علیکم. وہ شہزادہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نالائق، گستاخ، تو اندر کیسے آیا؟ اور یہ بتا کہ تو اچھا ہے یا تجھ سے میرے یہ کتے اچھے ہیں؟ سلام کا جواب تو بعد میں دوں گا. اب یہ اللہ والے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر یہ کہہ دوں خوش آمد میں، نہیں حضور آپ کے کتے کا کیا مقام ہے، یہ تو آپ کے کتے ہیں، میرا ان سے کیا مقابلہ. اللہ نے تو مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ یہ کتے اچھے ہیں اس کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بہتر ہوں تمہارے کتوں سے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ابھی تو میرا انجام ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں کتوں کا انجام مجھ سے بہتر ہوگا یا میرا انجام کتوں سے. میں کیسے کہہ دوں کہ میں بہتر ہوں؟ نہ یہ کہہ سکتا ہوں، نہ. اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، میں اس کو کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آج میرے دل میں کوئی ایسا جواب ڈال دے کہ جو اس کی ہدایت کر سکے. اللہ نے القا کیا ان کو، ان کے دل میں جواب آیا. انہوں نے کہا کہ اے شہزادے، یاد رکھو اللہ نے کتوں کو بھی ایک مقصد کے لیے اور ایک مشن کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے مجھ کو بھی ایک مشن اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اگر یہ کتے اپنے مشن کو اور مقصد کو پورا کرتے ہیں اور میں اپنے مقصد حیات کو اور مشن کو پورا نہیں کرتا تو یقیناً مجھ سے یہ کتے بہتر. لیکن اگر میں اپنے مقصد حیات کو اور زندگی کو پورا کر رہا ہوں، مشن کو، تو پھر اللہ نے مجھے مشرف مخلوقات بنایا تو میرا مشن بھی اور میرا مقصد حیات بھی اعلیٰ ہے، تو لہٰذا میں بہتر ہوں. یہ بات ہدایت کی پہنچا دی ہے.
میں عرض کر رہا تھا انسان کی عظمت بیت اللہ سے بڑھ کے ہے، اور بیت اللہ کی عظمت، انسان کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ، اور پھر انسان کی عظمت سے زیادہ جو چیز ہے وہ مشن کی اہمیت ہے، مقصد حیات کی اہمیت ہے۔ کیا مطلب؟ نہ تو اذان، بغیر اذان کے نماز ہو گئی، لیکن اگر تم اس سوچ وچار کے بغیر کہیں پر بھی اذان شروع کر دو اور کوئی طاقت تمہیں روک دے، تو پھر وہاں کے رہنے والے ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ اپنی جان قربان کرے اور اس سنت کو قائم کرے۔ اس لیے بعض دفعہ سنت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آئی ڈی ہے، ہماری شناخت ہے، لیکن ہم جانتے کچھ نہیں ان کے بارے میں، اور اس لیے نہیں جانتے کہ ہمیں کوئی نہ بتاتا ہے نہ کچھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور سن 571 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور حالات آپ کی پیدائش سے 55 دن پہلے مکہ معظمہ پر یہ ابرہہ کا لشکر جو ہے آیا ہے حملہ آور ہونے کے لیے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، یہ جو کیوں حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، بیت اللہ کو گرانے کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر کو کھائی ہوئی گھاس کی طرح بنا دیا ہے، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 55 دن کے بعد تشریف لائے دنیا میں آنے کے بعد آپ 40 سال کی عمر تک ابھی اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس درمیان میں کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر 40 سال کے بعد وحی آنے کے بعد مکے میں 13 سال کی زندگی، قیامت کی زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے دوستو، آج جب تم کھایا پیا کرو اللہ کی نعمتوں کو، تو ایک بات یاد رکھو، آج میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کھانے پینے کی، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر یہ دیکھا، ایک تھال میں لوگ کھا رہے تھے کھانا، اور چاول تھے اور اس میں نعمتیں تھیں، اور جو بچ گیا تو خادم اٹھا کے لے گیا اور ٹوائلٹ کے اندر، وہ کموڈ کے اندر ڈال کے اس کے اوپر سے فلش کر دیا۔ آج مسلمان اگر نعمتوں میں ہے تو آج اپنے اللہ کو بھول گیا۔ یاد رکھیے، آدمی وہ ہے ہی نہیں، دو چیزوں میں آدمی کا امتحان ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا۔ یہ برما کے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بہادر شاہ ظفر کی خبر وہی ہے، برما میں، رنگور میں۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکر، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب عیش کرو تو اللہ کی یاد رکھو، اور اگر غصہ آئے تو تم اپنے غصے کو یہ سوچ کے ہلکا کر لیا کرو کہ میرا اللہ جو ہے اس کا قہر اور اس کا غصہ ایسا ہے، میری طرح اگر وہ بھی غصہ کرنے لگے اپنے بندوں پر تو بندوں کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کے تم اپنے ماتحت لوگوں پر غصہ مت کرو۔ یہ 13 سال مکے کے ایسے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا ہے،
شعب ابی طالب کے اندر محسوس کر دیا ہے. نہ کوئی باہر سے چیز اندر آ سکتی ہے، نہ کوئی باہر کا آدمی اندر آ سکتا ہے. 2.5 سال آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. بہت قیامت کے دن گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بھوک سے برا حال ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں. شعب ابی طالب میں اندھیرا ہے، اور روشنی بھی ہو تو بھوک کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی غائب ہے. فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی چیز آئی، میں نے دیکھا کچھ گیلی گیلی کوئی چیز ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھا کے اس کو کھا لیا، اور فرماتے تھے کہ آج تک مجھے یہ پتا نہیں چلا کہ شعب ابی طالب میں وہ جو گیلی گیلی چیز کھائی تھی وہ کیا تھی. آج جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو تو رسول اللہ اور ان کے جانثاروں کی ان قربانیوں کو بھولو. انہوں نے کیسے وقت گزارا. 13 سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن آج سارے یورپ کے اندر آپ کے نبی کے اوپر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 کام کر کے دکھائے. نکاح کے نام پر عیاشی کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خاک بنا، اور جہاد کے نام پر دہشت گردی سکھائی. سارا یورپ آپ کے نبی پر یہ اعتراض کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب غیر مسلم کوئی ہم سے کہتا ہے تو نظریں نیچی کر دیتے ہیں. ہاں جی یہ تو ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جو آپ کی آئیڈی ہے، جو نبی اور پیغمبر، آج اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے، آپ اس کی پوزیشن کلیئر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. بس میں عرض کیا کہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ وہ مسائل ہیں، اور یہاں امریکہ میں تو اور بھی بہت سے اتنے مسائل ہیں کہ ہر نماز کے بعد 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہو تو شاید ختم ہو وہ مسائل. میک ڈونلڈ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. میں تو مختصر جواب دیتا ہوں، بھائی اگر میک ڈونلڈ کھائے بغیر تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو آ جاؤ پاکستان آ کے وہاں کے میک ڈونلڈ کھا لو. یہاں کیوں کھاتے ہو؟ میں نے ایسے ہندوؤں کو دیکھا ہے نیو یارک میں، وہ جین ہے، ویجیٹیرین کمپلیٹ، بلکہ انڈا بھی نہیں کھاتے ایسے لوگ. تو میں نے پوچھا تمہارے جین میں سے تم گوشت نہیں کھاتے، انڈا نہیں کھاتے، مرغی نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، تو کوئی اس وجہ سے مرتا بھی ہے؟ کہنے لگے جی ابھی تک تو کوئی مرا نہیں. تو جین اگر نہیں مرتے مرغی کے اور چکن کے بغیر، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لائف سیونگ ڈرگ بتائی ہے کہ جی میک ڈونلڈ میں چکن ضرور کھانا. اتنا آپ کو اصرار ہے. کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کوئی کہتا ہے یہ کر کے کھا لو. ایک تو عذاب یہ ہے کہ اس امریکہ کے اندر ہر مسلمان آ کے یہاں مفتی بن جاتا ہے. جسے دیکھو فتوے بانٹتا پھر رہا ہے، یہ فتویٰ، یہ فتویٰ، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ. ارے
اس لیے مسائل بہت سے ہیں اور ان پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع اب تو نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ آپ کے یہاں اس شہر میں آیا ہوں، کل چلا جاؤں گا پرسوں اگر، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ تو یہ بھی ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار. جب آدمی کو کسی سے تعلق ہو جائے تو ویسے ہی آدمی لگتا ہے پاگل پاگل سا، کویا کویا سا. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو اصل میں آپ کی بدنظمی کو بھی دخل ہے. اب میں ہر جگہ 15-20 آدمیوں سے خطاب کروں، 1.5 گھنٹے بولوں، تو بھائی اتنی تو میرے اندر ہمت نہیں ہے. آپ لوگوں میں کوئی نظم ہو، کوئی تنظیم ہو، کچھ ہو، ہفتے میں ایک سے ہی، لیکن کم سے کم اتنے آدمی تو ہوں کہ اگر میں 1.5-2 گھنٹے محنت کروں. میں آپ کے ٹکٹ پہ بلائے گا تو نہیں آیا ہوں، میں آپ سے کوئی فیس لینے تو نہیں آیا ہوں. کوئی اپنی شرط رکھتا ہے کہ جی ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہ جی ہم تو مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، اب میں غلطی ہو گئی مجھ سے، اہلے آ گیا تو کھانا بھی آپ سے پوچھ کے کھاؤں کہ کب کھاؤں. دوسری بات یہ کہ جی قرآن کی اس آیت پر آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں کرتا اس آیت میں تقریر، کر لو، میرا کیا کروں. دوسرا یہ کہ جی سوال جواب کریں گے. میں نے کہا کہ میں نہ سوال سننے کو تیار ہوں نہ جواب دینے کو تیار ہوں. کیا کریں گے آپ میرا؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں سوال؟ بس وہ جو میں نے کہا عالم کو دیکھ کے خارش ہوتی ہے. بھائی 2 گھنٹے کی تقریر میں بھی اگر آپ کو سوال کی گنجائش باقی ہے تو پھر تو مجھے سوچنا چاہیے کہ آئندہ آؤں یا نہ آؤں. اس لیے آئندہ جب کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور پھر دین کی باتیں کریں گے. اب عشاء کا وقت ہو گیا، میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. 1-2 منٹ اگر دے دیں میں دعا کر کے ختم کر دوں. تو دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دین پر عمل کرنے کی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. حاضرین، مجھے نہیں معلوم تھا لیکن اب پتہ چلا کہ ادھر خواتین بھی ہیں، خواتین میں بھی اور ادھر حضرات میں بھی جتنے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، مالی پریشانیوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. امیگریشن کے پرابلم جن لوگوں کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی حل فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مغروض ہیں ہم میں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما دے. اور اللہ تعالیٰ قبر کے، حشر کے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے قلوب کو لبریز فرما. آخرت میں آپ کی شفاعت اور آپ کی معیت نصیب فرما. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہم مردوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ یہاں اس ملک میں دین پر استقامت عطا فرما. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اپنے والدین کو یاد کرو جو دنیا میں نہیں اپنے اپنی قبروں میں ہیں. وہ تمہارے محسن تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے، اور وہ نہ ہوتے تو تم آج شاید یہاں نہ ہوتے. ان کے احسان کا بدلہ اب تم کوئی گفٹ باکس بیچ کے نہیں ادا کر سکتے، کوئی منی گرام بیچ کے ادا نہیں کر سکتے. صرف 2 لفظ کہ منتظر ہیں وہ اپنی قبروں میں کہ تم اللہ سے یہ کہو اے اللہ ہمارے والدین کو اوپر ایسا تو مہربان ہو جا جیسے بچپن میں وہ ہم پر مہربان تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر
مہربانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تادیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء یہاں پر دین کی خدمات انجام دیتے ہیں مصلوں میں، مدارس میں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان اداروں کی اور ان مصلوں کی اور ان اداروں کی آپ کے اوپر ذمہ داری اس طرح کا فرض ہے، اور اپنے فرض کو یاد رکھیں اور اپنے فرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلم امہ کمزور اور مغلوب ہے وہاں وہاں اس کو قوت اور غلبہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔